لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی پر جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. رحمتیں ہوں بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. عزیز بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے مرد کے جو حقوق ہیں عورت کے اوپر اس حوالہ سے 3 حقوق سماعت فرمائے. عورت کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے اس کے شوہر کا کہ وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری کرے. لیکن اطاعت اور فرما برداری وہ ہے کتاب و سنت کے تابع. اگر شوہر اللہ کے دین کے مخالف کوئی بات کوئی کام کروانا چاہے عورت قطعاً اس کی پابند نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو
اس میں مخلوق کی اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا شوہر کا حق عورت کے اوپر یہ ہے کہ عورت کو شوہر جب اپنے بستر پہ بلائے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا مرد کا عورت کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں کسی بھی ایسے شخص کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کے گھر میں اسے قطعاً داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ کتنے حق ہوئے؟ سارے بولیں کتنے حق ہوئے؟ 3۔ یاد رہیں گے آپ؟ یہ تو آپ نے ضروری یاد رکھنے ہیں، باقی یاد رہی یا نہ رہی۔ 3 حق یہ ہیں مرد کا جو عورت کے اوپر ہے۔ چوتھا حق شوہر کا اس کی بیوی کے اوپر، وہ کیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلے۔ عمومی طور پہ عورتیں اسے بڑا معمولی سا لیتی ہیں۔ شوہر دکان پہ گیا ہوا ہے، کام پہ نکلا ہوا ہے، بیگم محترمہ پیچھے سے بازار کی سیر کر رہی ہے، میں بچوں کو لے کے پارک چلی گئی تھی، میں بچوں کے کپڑے لینے چلی گئی تھی، شوہر کو کوئی علم نہیں۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے عورت گھر میں نہیں، گھر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے اور خود نکلی ہوئی ہے بازار کی طرف، شوہر کو بتایا بھی نہیں، وہ اپنی جو اس کی ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ سے ہٹ کے آئے۔ گھر کا دروازہ بند دیکھ کے اس کے دماغ میں کون کون سی چیزیں بڑھائی رہے گی، کیا کیا عورت اپنی صفائی پیش کرے گی۔ حقوق مرد کے ہیں، فائدے عورت کے ہیں۔ حقوق مرد کے ہیں، فوائد عورت کے لیے ہیں۔ اب اگر اس کے دماغ میں، اس کی سوچ فکر میں اس کے لیے، اس کے خلاف کوئی یہ بات زری آ گئی تو اسے کون نکالے گا؟ اس کا معالجہ کون کرے گا؟ اس کا مداوع کون کرے گا؟ دین اسلام نے مرد کا عورت کے اوپر یہ حق متعین کر دیا ہے، عورت جب اپنے گھر سے نکلے تو اپنے شوہر سے اجازت لے گئی، جب اجازت لے کے گئی ہوگی اسے بھی پتا ہوگا کہاں۔ تو دین اسلام نے مرد کا چوتھا حق عورت کے اوپر جو متعین کیا ہے وہ کیا ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں امہات المؤمنین کو خطاب، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ انہوں نے گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے۔ گھر کی چار دیواری میں رہنے والی عورت، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جو جاب کر رہی ہیں، باہر کے کام کاج کرتی ہیں، وہ بھی رجل ہیں۔ رجل کس کو کہتے ہیں؟ مرد۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد، جس کا رہنا سہنا سارا دن مردوں کے درمیان گزر رہا ہے۔ صبح گئی ہے، شام تک مردوں کے ساتھ اس کا کبھی کوئی مرد آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے۔ اب یہ مردوں کو ڈیل کر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی مرد ہی بن گئی ہے۔ اس لیے دین اسلام کا کوئی مطالبہ نہیں عورت سے کہ وہ کام کاج کرے جا کے باہر، وہ ملازمت کرے، وہ نوکری کرے، وہ کما کے لائے۔ دین نے عورت کو پابند کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ مرد کی ذمہ داری ہے طعامہن و کسوتہن، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کی رہائش، ان کی ضروریات زندگی، اس کی ساری ذمہ داری مرد کے بندوں پہ ہے، اور وہ سب کچھ اسے پرووائڈ کرے گا۔ یہ رب ذوالجلال والاکرام نے عورت کا مرد کے اوپر حق رکھا۔
اس لیے عورت جب گھر سے نکلے شاپنگ کے لیے گئی ہے لیکن اجازت نہیں ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کی بیوی تم میں سے کسی ایک کی عورت اس سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے. کہاں جانے کی؟ مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے. فلا تمنعها آپ نے فرمایا اسے منع نہ کرو, اسے مسجد میں جانے دو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے عورت نے مسجد میں بھی جانا ہے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے جائے گی. اور اسے اتنا پابند کیا ہے مرد کا, اتنا پابند کیا لا یحل لامرأۃ کسی عورت کے لیے حلال نہیں, کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے روزہ وزوجها شاہد اور اس کا شوہر اس کے گھر میں موجود ہے, اسے نفلی روزہ بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ اپنے شوہر سے اجازت نہ لے, اس وقت تک اسے نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. گھر سے اجازت لے کے نکلنا. اب ہم دیکھیں ذرا اب ہمارے حالات معاشرے کی, ہماری عورتیں, ہمارے معاشرے کے حالات یہ ہیں کہ عورتیں اجازت دینا. میری بھی کوئی زندگی ہے, میں نے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے, ساری زندگی میں نے اسی کی پابند رہنا ہے. اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے پابندی لگائی ہے, نہ میں نے لگائی ہے نہ کسی اور آدمی نے لگائی ہے, یہ کائنات کے رب نے پابندی لگائی ہے اور ساری کائنات کے سردار نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور اگر عورت اس کے اوپر پوری قائمت رہتی ہے اس کی ساری زندگی بڑی پرسکون ہوگی, اطمینان والی زندگی ہوگی. کبھی اس کا شوہر اس کے اوپر کوئی شک نہیں کرے گا, کبھی اس کے شوہر کو اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہوگی, بدزنی نہیں ہوگی. جب بدگمانیاں پڑتی ہیں, جب شوہر کا دماغ اس کے بارے میں کچھ غلط سوچتا ہے لیکن یہ سوچنے پہ بھی انسان کا مجبور ہوتا ہے, جب کبھی پوچھے ہی نہیں, جس طرف چاہا جب چاہا دل اسی طرف ہی نکل گئی چلی گئی, کبھی پوچھا ہی نہیں, کبھی اجازت ہی نہیں دی, تو پھر شوہر کے ذہن میں شیطان یہ وسوسے ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ اس لیے دین اسلام نے عورت کو پابند کر دیا ہے کہ تیرے اوپر تیرے شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ تو نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں. اب جو اللہ والیاں ہیں, صالحات ہیں, قانتات ہیں, تائبات ہیں, اللہ سے ڈرنے والی ہیں, اللہ کی قسم وہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سن کے اس کے اوپر عمل کرتی ہیں اور گھر سے نکلتے وقت وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے نکلتی ہیں. اجازت ملے چلی جاتی ہیں, اجازت نہیں ملی گھر میں بیٹھی. جن بچوں کے کپڑے آپ نے لینے ہیں ان بچوں کی شوہر کو فکر نہیں ہے, جو گھر کا راشن آپ خریدنے جا رہی ہو اس راشن کی گھر کے مرد کو فکر نہیں ہے. یہ ساری فکریں اللہ کریم نے مرد کو بھی عطا کی ہوئی ہیں اور بنیادی طور پہ باہر کی ذمہ داریاں ہیں بھی مرد کی. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کے باہر سے کپڑے لے آتا ہے تو اس کو 7 چکر لگانا پڑتے ہیں, یہ جی بیگم محترمہ کو پسند ہی نہیں آئے. اب آخر میں کیا ہوتا ہے, اب مرد کی خریدی ہوئی چیز سے پسند نہیں تو کہتا ہے جاؤ پھر خود ہی خریدنا. اب آپ اپنے بازار دیکھ لیں, بازاروں میں آپ کو مرد نظر ہی نہیں آتے, صرف عورتیں نظر آئیں گی. جس طرف آپ رخ کریں گے ہر طرف عورتیں ہوں. خریداری مکمل طور پہ گھر کی کرنے کے لیے عورتیں نکلتی ہیں. اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کتنے حق ہوئے؟ 4. 5واں حق شوہر کی خدمت کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر حوالہ سے گھر میں خدمت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کسی ایک علاقے میں گئے, وہاں جا کے دیکھا کہ لوگ وقت کا جو حکمران تھا اس کے سامنے سر مسجود ہو رہے ہیں. جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے حکمران کو سجدہ کرتے ہیں, آپ امام المرسلین ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سر مسجود ہو جائیں, ہم آپ کو سجدہ کریں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر رب کائنات کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا, حلال ہوتا, تو میں اللہ کا نبی انا آمر النساء, میں عورتوں کو حکم دیتا عورت اپنے مرد کو, عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی, لیکن رب کائنات کے علاوہ کائنات کی کسی ہستی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو حکم کرتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. بلکہ میں نے ایک حدیث میں یہاں تک بھی پڑھا ہے, اگر اس کو تھوڑا کو نکلا ہوا ہے اس کو اپنی زبان سے بھی اسے صاف کرنا پڑے گا, اتنا شوہر کا اس کو حق. لیکن بدقسمتی سے یہ سارے حقوق آج صرف لکھنے پڑھنے سننے میں آ رہے ہیں بس. اس کے علاوہ الا من رحم ربی, کوئی خان خان بھی ایسی عورتیں ہوں گی جو حقوق کی پاسداری کرتی ہیں, ورنہ سارے حق ہی عورتوں کے ہیں. جہاں جائے سارے حقوق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت آپ کے پاس ایک عورت آئی, اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں, آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا کیا آپ کا شوہر ہے اللہ کے بعد شادی شدہ ہو, آپ کا شوہر ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر ہے. آپ نے فرمایا این انتی, تم کہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ میرے سے آگے کہہ رہی ہوں میں تو آپ کو نصیحت کروں, تم یہ سوچو کہ آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے, کیا آپ کا شوہر آپ کے اوپر راضی ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے یہی نصیحت ہے, اپنے شوہر کو راضی رکھ, وہ جنت کی و نار کی, تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے اور تیرا شوہر تیری جہنم بھی ہے. تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے اور تیرا شوہر تیری جہنم بھی ہے. اگر تو نے اسے راضی رکھا, اس کی اطاعت اور فرما برداری کی اور اس کے حقوق کو مد نظر رکھا, حقوق کا خیال رکھ کے زندگی گزاری, پھر سن لو رب کائنات کی جنت آپ کے لیے تیار ہے. اور اگر تیرا شوہر تیرے اوپر ناراض اور ناراض ہو گیا, پھر سمجھ لو اللہ کی جنت آپ کا نصیب اور مقدر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی بہترین عورت کسے قرار دیا ہے؟ بہترین عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائکم, بہترین عورتیں معاشرے کی بہترین عورتیں وہ ہیں کہ جس کا شوہر اذا نظر الیہا سرتہ, جب اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. خوش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عادات اچھی, رہن سہن اچھا, طور اتوار اچھے, اطاعت و فرما برداری, خدمت گزاری. ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خدمت کرتی تھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی, اتنی خدمت. نبی کی بیٹی ہے, نبی کی بیٹی, اللہ کے نبی کی بیٹی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹی ایک بات سن لو, یہ مت سوچنا میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں اور قیامت کے دن میرا باپ مجھے چھپا لے گا.
یہ ہماری عمل کرو. اگر اللہ کے حضور کامیاب ہونا ہے، واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے بھی معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا سلوک. جب مجھے نہیں معلوم قیامت کے دن میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو فاطمہ میں وہاں آپ کا کیا جناب وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آ کر کہتی ہے ابو جی سارا دن کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو اونٹ بنا کے دیے ہوئے تھے، جاؤ فاطمہ اونٹ چرا کے لاؤ. جو نہیں کبھی سنا ہے آپ نے؟ جاؤ جا کے باہر بکریاں چرواؤ. گھر کی چار دیواری میں رہی ہیں. اب گھر کے جتنے کام کاج تھے سارے کے سارے کون کرتا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ. کچھ غلام آئے، کچھ لونڈیاں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی، دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہوئے مشاورت ہو رہی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فاطمہ آپ تھک جاتی ہو کام کر کر کے، جاؤ اپنے بابا کے پاس جاؤ، اور غلام آئے ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، تو اپنے ابو جی سے کہو کہ آپ کو بھی کوئی غلام یا کوئی لونڈی دے دے تاکہ گھر کے کام کاج کرنے آسان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے باہمی مشاورت ہو رہی ہے، دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ جاؤ. سیدہ فاطمہ کہتی ہے آپ جاؤ، مجھے شرم آتی ہے میں اپنے والد سے جانے مطالبہ کروں. اور بعض لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے جاؤ اپنے باپ سے جا کے فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں لے کے آؤ، فلاں لے کے آؤ. اللہ عالم الصواب جو دین اسلام کو پڑھ کر مجھے سمجھ آئی یا معاشرتی حوالہ سے بیٹیوں کے حالات کو دیکھ کر بات سمجھ آئی ہے، ایسی ڈیمانڈز کرنے والا کمینہ شخص ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں. آپ کے گجرا والا کا ایک واقعہ میرے ایک دوست نے مجھے سنایا کہ ایک آدمی کی بیٹیاں تھیں، تو بیٹی آئے دن اس کا داماد جو ہے نا وہ بیٹی کی پٹائی کر کے والدین کے گھر بھیج دیتا تھا، فلاں چیز لے کے آؤ. پھر لے کے گئی، پھر مطالبہ اور رکھ دیا، وہ لے کے گئی اور مطالبہ رکھ دیا. ایک دن وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی بیٹی، باپ نے اپنے آپ کو بھی مار دیا اور بیٹی کو بھی. سارے بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں. جب ایک بیٹی یا ایک بہن گھر میں آتی ہے پریشان ہو کر اپنے شوہر سے، شوہر نے پٹائی کی ہے، گالیاں نکالی ہیں، گھر سے نکال دیا، جاؤ جا کے اپنے ماں باپ سے فلاں چیز لے کے آؤ. اس وقت جو انسان کے دل کے اوپر چھریاں اور کڑھاڑیاں چلتی ہیں وہ ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا ہے. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں پتہ نہیں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان کی غیرت مر چکی ہے، ان کے دماغ معروف ہو چکے ہیں. اللہ علیہ وسلم. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی علی آ جاؤ. سیدنا علی کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں ڈیمانڈ کروں، یہ نہیں ہو سکتا. فاطمہ آپ جاؤ. دونوں میاں بیوی پھر اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. امام ابن کثیر نے بدایہ النہایہ میں لکھا دو دفعہ دونوں میاں بیوی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اللہ کریم کے نظام دیکھو کیسے ہیں. اللہ کریم کی اس وقت ملاقات ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا فاطمہ آئی تھی، علی آئے تھے، یہ مطالبہ لے کے آئے تھے، یہ ان کی سوچ فکر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلایا بیٹی کو، فرمایا بیٹے کو کیا بات ہے؟ کہا تھک جاتی ہوں کام کر کر کے، سوچ یہ ہے کہ غلام اور نومی ہمیں بھی مل جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں میرے لیے آسانی ہو جائے. یعنی سارے کام کرنا پڑتے کس کو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ شوہر کی خدمت ہو رہی ہے. عورت کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنا. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحابہ صفہ ہیں، جو غرباء مساکین ہیں،
یہ حق ان کا زیادہ ہے. کیا میں تمہیں ایک ایسا فارمولا نسخہ نہ دے دوں اس پہ تم عمل کرو گے رب کائنات تمہاری ساری تھکاوٹیں ہی دور فرما دے گا. کہا بتلائیں؟ آپ نے فرمایا وَتُكَبِّرَانِ وَتُسَبِّحَانِ وَتُحَمِّدَانِ 33 مرة 33 مرتبہ اذا اتیتما الی فراشکما جب تم اپنے بستر پہ آؤ. فاطمہ بیٹی آپ بھی سن لو, علی آپ بھی سن لو, جب اپنے بستر پہ آؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جب یہ پڑھ کر تم اپنے بستر پہ لیٹو گے رب کائنات تمہارے سارے دن کی تھکاوٹیں ختم کر دے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے اس حدیث پہ عمل کیا, سارا دن تھکا ماندہ آتا اپنے بستر پہ لیٹتا, یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا. اللہ کی قسم میرا رب میری ساری تھکاوٹیں دور کر دیتا. اور کسی نے پوچھا علی جب جنگ صفین ہوئی اس رات بھی آپ نے یہ پڑھا تھا؟ سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس رات بھی میں نے یہ وظیفہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی خدمت کرے, اپنے شوہر کی خدمت کرے, شوہر بچوں کی خدمت کرے, کھانا وانا بنانا, یہ ساری اس کی ذمہ داریاں ہیں. اچھی عورت اپنے گھر کو مینٹین کر کے رکھتی ہے. جب گھر آتا ہے شوہر اپنے گھر کو اچھی طرح مینٹین ہوا دیکھتا ہے, اس کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. گھر میں گندگی پڑی ہو, پورا گھر بڑا ہو, سامان بکھرا ہوا ہو, کھانا ٹائم پہ نہ ہو, تو پھر پہلے ہی ٹوٹا ہوا آیا تھا اور ٹوٹ گیا تھا. ایک تو خدمت کا مطلب یہ آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے, بہترین عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کا شوہر اس کو راضی کر دے. راضی کرنے کا ایک مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک مطلب یہ ہے اس کا کہ وہ اپنی صفائی ستھرائی رکھے, اپنے کپڑے اچھے رکھے, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. جب عورت صاف ستھری ہوتی ہے تو تب اس کے شوہر کو اچھی لگتی ہے. باہر جانا ہے, بازار جانا ہے, کپڑے نئے پہن کے, شادی پہ جانا ہے بن سور کے, میرج ہال پہ جانا ہے بن سور کے, کسی دعوت پہ جانا ہے, کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے, نیا لباس, میک اپ کیا ہوا, سارا کچھ کیا ہوا, بے پردہ, خوشبو لگائی ہے, سارا کچھ. یہ کیا ہے؟ کس کے لیے تیار ہو رہی ہے, کس کے لیے کپڑے پہن رہی ہے؟ گھر میں وہی گندے کپڑے. حق تو یہ ہے کہ عورت کے لیے بھی صاف ستھری بن, عورت اپنے شوہر کے لیے بھی صاف ستھری رہے. اگر اس کی زندگی صاف ستھری نہیں ہے اس کا شوہر کبھی اس پہ راضی نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے دیکھے اسے خوش کر دے, سر رد ہو اسے خوش کر دے. وَإِذَا أَمَرَهَا جب اسے حکم دے اطاعت اس کی اطاعت و فرما برداری کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا جب گھر میں نہیں ہے حافظت ہو تو اس کے گھر کی پوری حفاظت کر کے رکھتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاشرے کی بہترین عورت ہے, بہترین. اللہ کے رسول سے بہترین عورت ہے. کتنے حق ہوئے؟ چھٹا عورت کا, مرد کا حق اس کی بیوی کے اوپر یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے, مرد عورت کا لباس ہے. قرآن نے کہا وہ آپ کا لباس ہے. ہن لباس لکم, مردوں سے کہا تم آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے. بیوی سے کہا آپ کا شوہر آپ کا لباس ہے. اب لباس سے جسم کی کوئی چیز چھپی رہتی ہے؟ کیوں نہیں؟ لباس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی رہتی ہے؟ نہیں رہتی. سارا جسم اس لباس نے اس کو چھپایا ہوا ہے, اپنے اندر لپیٹا ہوا ہے.
اسی طرح فرمایا عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس، کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے راز کو کبھی فاش نہ کرے، کبھی عورت کو لائق نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے راز فشا کرے، کبھی کسی مرد کو زیب نہیں دیتا وہ اپنی بیوی کے راز لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا گھر میں ناچاکی ہوئی، جھگڑا ہوا، بیوی طلاق لینے پہ تلی ہوئی ہے، کیا کہتی ہے طلاق لینے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار ہی نہیں ہے، یہ دے مردی نہیں، یہ دے پلے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے ایسے کیسے سنے، اور اس کے لیے یہ بات کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں، یہ تو مرد ہی نہیں بس۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے راز کو لوگوں کے سامنے اوپن نہ کرے، مرد کی ذمہ داری یہ ہے وہ بھی اپنی بیوی کے راز کسی کے سامنے اوپن نہ کرے۔ کتنے حق ہوئے؟ 6۔ 7واں حق یہ ہے کہ اگر عورت میں ایسی کچھ عادات ہیں جو عادات اسے پریشان کرنے والی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، عورت کے اوپر مرد کا یہ حق ہے کہ مرد میں اگر کوئی ایسی عادات پائی جاتی ہے جو اسے ناپسند ہے تو وہ کیا کرے؟ ان عادات کے حوالے سے اپنے شوہر کو گانٹ چھانٹ کرنے کی کوشش کرے، لڑائیاں نہ کرے، جھگڑے نہ کرے، بلکہ اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایک ایک عورت پورے خاندان کو بہتر کر سکتی ہے۔ ایک عورت، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، ہمارے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ میری جب شادی ہوئی بڑی میں نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی، پکا پردے درجے کا بے نماز، گانے سننے، گانے بولنے، بس ڈھولکی بجانی، یہ میرا معمول تھا زندگی کا۔ اب جو بندہ خود گانے گا رہا ہے، ڈھولکی بجا رہا ہے، اس کی کیسی زندگی ہوگی؟ اللہ کی قسم، اس بزرگ کی اللہ قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے حالات مجھے بتلائے، مجھے کہنے لگے قاری صاحب میری بیوی جب آئی ہے اس عورت نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ ساتھ رو رہے تھے، بیوی پہلے فوت ہو گئی، ساتھ اپنی بیوی کا تذکرہ کر رہے تھے، ساتھ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کہتے ہیں افضل صاحب میں نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا وہ فجر سے پہلے اٹھ جاتی، پہلے اٹھ کے نفل پڑھتی، نفل پڑھنے کے بعد پھر مجھے اٹھاتی۔ ایک دن مجھے غصہ آیا، میں نے غصے میں آ کے اسے کہا آپ نے میرے سے شادی کیوں کی ہے؟ کسی مولوی نے بیاہ کرنا سیکھا۔ اتنا مجھے اس سے غصہ آیا، کیوں کیا کرتی تھی؟ نماز کے لیے اٹھاتی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ، اللہ اس عورت کے اوپر رحم فرمائے، قامت من اللیل، جو رات کی سیاہی میں، رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے اور قیام اللیل کرتی ہے، ایقظت زوجہا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے رحم کی دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس عورت کو رحم فرما۔ ایسے جوڑے جب ہوتے تھے اس وقت کے بچے بھی کون پیدا ہوتے تھے؟ امام بخاری بنتے تھے، بیٹے بھی امام مسلم بنتے تھے، بیٹے امام ابو داؤد بنتے تھے، بیٹے عز الدین ابن تسلام بنتے تھے۔ اب یہ حالات نہیں رہے، اب بچوں کے حالات بھی کیا ہیں؟ ماں باپ کے نافرمان پردے درجے کے پیچھے۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک عورت اس کے اوپر اس کے شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ایسی عادات جو عادات اسے ناپسند ہے ان عادات کو اچھے طریقے سے ادب و آداب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے شوہر کی اچھی طرح سے اسے ادب سکھائے،
کیونکہ ادب صرف مار کے نہیں سکھایا جا سکتا، روب ڈال کے نہیں سکھایا جا سکتا۔ ادب سکھانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طرح ایک عورت شوہر غصے میں آ گیا، وہ کہتے ہیں میں غصے میں آ کے اس طرح کہہ رہا تھا، وہ میرے سے معذرت کر رہی ہے، اگلے دن پھر مجھے اٹھا رہی ہے، پھر اٹھا رہی ہے۔ ایک وقت آیا یہ بندہ پوری داڑھی پانچوں وقت کا نمازی نہیں بلکہ تہجد گزار بن گیا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اور ایک دن میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کا ایک بیٹا، اسے کہہ رہے تھے اگر آپ نمازی نہیں ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ اگر میرے لیے صدقہ جاریہ نہ بنے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گی۔ یہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو ڈھولکیاں بجانے والا تھا، جو گانے بولنے والا تھا۔ ایک عورت نے، ایک عورت نے اس کی دنیا بدل کر مرد کے اوپر اس کی عورت کا کتنے حقوق بیان ہوئے؟ ہاں جی، 8واں حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا جو حق مہر ہے وہ ادا کرے۔ نکاح پڑھانے کے لیے امام صاحب، خطیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حق مہر متعین ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے حق مہر کے حوالے سے ہمارے دل چڑی کے دل سے بھی چھوٹے ہیں۔ حق مہر کی باری آتی ہے 5000، دیکھ لو سنت کی بتاؤ، کیا کون سی سنت ہے 5000؟ میں نے آج تک دین اسلام میں ایسی کوئی سنت نہیں پڑھی۔ 5000 اس زمانے میں 5000 کی کیا مطلب ہے؟ کنجروں کو اتنے پیسے ناچنے والوں کو، ڈانس کرنے والوں کے اوپر لٹا رہے ہیں۔ جس بیوی نے اس کے گھر کو مینٹین کرنا ہے، جس نے جو اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کے لیے 5000 بیان دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن کریم نے اس کے اوپر بڑی کاری ضرب لگائی ہے، فرمایا وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ۔ اگر ایک اچھا خاصا مالدار آدمی ہے، وہ اپنے مال کی مقدار کے لحاظ سے اپنی بیوی کو حق مہر دے، مطلب تانگ دست ہے تو تانگ دستی کے لحاظ سے حق مہر دے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مہر کو ادا کرے ٹائم پہ۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں غیر معجل نوٹ کر دیں جی، لکھ دے غیر معجل اتنا حق ہے۔ غیر معجل کا کیا معنی؟ غیر معجل کا معنی یہ ہے کہ بیگم فوت ہو گئی ہے، حالے بھی غیر معجل ہی چلتا جا رہا ہے، یہی مطلب ہے اس کا۔ معجل کا معنی جلدی ادا کر، اسی وقت فوراً ادا کر۔ غیر معجل سن لے، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کیا، قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام کے دربار میں وہ حاضر ہوگا اور وہ زانی لکھا ہوا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں بدکاری اور زناکاری لکھی ہوگی۔ اس لیے ایک مرد کے اوپر اس کی بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر کو ادا کرے۔ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حق مہر کو ادا کرے۔ کبھی بھی ایسی سوچ فکر نہیں رکھنی چاہیے کہ مہر کے معاملہ میں آ کے انسان بخل کرے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے مرد کے اوپر حقوق بیان کیے، مرد کے جو عورت کے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کے حوالہ سے اور بھی بڑے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، لیکن چونکہ اپنے وقت کی لیمٹ میں جو کچھ بیان کر سکا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عورت کے اوپر جو شوہر کے حق ہیں، عورتوں کو حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے خطبہ میں انشاءاللہ مرد کے کیا حقوق، عورت کے کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کی توفیق